حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ معصوم صاحب اور ان کے خلیفہ یعنی ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے بیٹے کے تھے، یعنی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان کے قبر پر جا کر حضرت نور محمد بادایوں نے ان کے پوتے کے خلیفہ تھے نور محمد بادایوں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے نہیں تھے بلکہ ان کے پوتے کے خلیفہ تھے، ان کے قبر پر جا کر کئی دن حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کر باقی کی فیض سلسلے نقشبندیہ کا لیتے تھے کہ ہوتا تھا کہ وہاں آٹا بھی گزارتے تھے، جو طلبہ تھے وہ مدرسے سے 2 لوٹے پانی لے کر آتے تھے والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر، تو وہاں قریب میں 1 لوٹے سے استنجا فرماتے اور دوسرے لوٹے سے وضو فرماتے اور وہیں پر جماعت کی نماز ہوتی اور کچھ کھانا پینا ہوتا کھا لیتے، پھر وہاں گھنٹوں مراقبے کر سلسلے نقشبندیہ کا فیض لیا اور پھر اللہ نے طاقت کا کام کھولا، ایک روحانی طاقت ملی، اس کے بعد وہ ایسا ڈنکا بچا کہ کروڑوں انسانوں کو توبہ کا سبب بنا، کروڑوں انسان مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی آج جو ہے مسجد میں بیٹھ کر جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں چمک رہی ہیں، چہروں پر داڑھیاں چمک رہی ہیں، ایک ذریعہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا ہے اور ان کے نفس کے ریاضتیں اور مجاہدے اور وہ فیض اور برکات کا سبب ہے۔ میرے دوستو، تو یہ باتیں تو ذمن کے اندر آ گئی ہے، تو حضرت خواجہ عبد المالک فدیدی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ شخصیت، انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے حکیم صاحب ہیں تو ذرا جا کر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حکیم صاحب کیسے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہوا ایسا کہ وہ حکیم صاحب جو ہے کے پاس گئے اور جا کر بات چیت کچھ نہیں کیا، عبد المالک فدیدی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے اور بیٹھ کر کیا کیا کہ وہ توجہات ڈالنا شروع کیے حکیم صاحب کے دل کے اوپر، توجہات ڈالتے رہے۔ پھر حضرت نے سوچا کہ اب تو توجہات کافی دیر سے دل پر ڈال رہا ہو، چلو ذرا دماغ پر ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو دماغ پر توجہات ڈالنا شروع کی۔ جیسے حضرت نے دماغ کے اوپر توجہات ڈالنے شروع کی تو اسی وقت میں حکیم صاحب نے پورے کام کو چھوڑ کر کہا، حضرت آپ اب تک دل پر توجہ فرما رہے تھے اسی پر فرما دیجیے، اگر یہ دل سنور گیا تو میں سنور جاؤں گا، آپ اگر دماغ پر توجہ ڈالیں گے میرا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، دیکھا کہ یہ صاحب دل انسان ہے، یہ ہوتا ہے ظاہر کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں ہیں۔ میرے دوستو، دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، تو دل کی آنکھیں دل کو سنوارنے سے بنتی ہیں، دل کی آنکھیں دل کو سنوارنے سے بنتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں دل دیا تھا، دل کی آنکھیں بھی عطا کی تھی، لیکن ہم نے اس دل کو کیا کیا، اس کے دل کی آنکھوں کو ہم نے اندھا کر دیا ہے۔ جیسے بندے کی عمر بڑھتے رہتی ہے تو موتیہ بند آ جاتا ہے، اس کے اوپر موتیہ بند آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم کیا کرو، تم سرجری کراؤ، تو پھر سرجری کر آنکھ کے اس موتیہ بند کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر اس بڑے میاں کو صاف شفاف نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے دلوں پر اوپر بھی موتیہ بند رکھ کر آ گیا ہے، ہمارے دلوں کے آنکھوں کے اوپر ہم نے جھوٹ بولا، جو ہے پردہ تھوڑا خراب ہوا، ہم نے غیبتیں کی، تھوڑا پردہ خراب ہوا، ہم نے بدریگاہیں کی، ہمارے آنکھوں کا پردہ تھوڑا خراب ہوا، پھر ہم نے دھوکہ دیا، ہمارے دل کا آنکھ تھوڑا خراب ہوا، ہم نے نمازوں کو چھوڑی، ہمارا دل کا آنکھ خراب ہوا۔ اب وہ دل کا آنکھ خراب ہوتے اس پر موتیہ بند آ گیا ہے۔ اب کرنا کیا پڑے گا، ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دل کے ڈاکٹر کون ہیں، اللہ والے ہیں۔ مشائخین کے ساتھ جڑیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ تم کیا کرو، اب تمہارے دل کا آپریشن کرو، اور آپریشن کیسا کرتے ہیں، آلات کاٹ کر نہیں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہی اس کا آپریشن ہے۔ کہتے ہیں گھنٹوں مراقبہ کرو، گھنٹوں اللہ کا ذکر کرو، دل سے اللہ کو پکارنا سیکھو، پکارتے وہ ایک پردہ ہٹتا رہے گا، موتیہ بند ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہی گناہگار بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اس کے دل کے اندر چمک پیدا ہو جائے گی اور اس کا دل سنور جائے گا۔ اس کی مثال دلیل کے طور پر سن لیجیے، نبی علیہ السلام کتنی کامل ذات اور کامل بابرکت ذات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر کیسے صحابہ ہیں، صحابہ جو ہے اگر ان کی پیچھے تاریخوں کو پڑھیں گے لگتا ایسا ہے کہ ان جیسے لوگ اب تک دنیا میں پیدا، اور اگر بات کی
کیفیت کو دیکھیں گے، ان جیسا مثالیں تو دنیا میں قیامت تک نہیں آ سکے گا۔ دل کتنے ان کے برباد ہو چکے تھے، سیاہ ہو چکے تھے، کوئی مجلس میں پیروں کو لمبے کر دیتا، کوئی بھاگ کے جا کر اس کو اتنا غصہ آتا کہ کلاڑی کو لا کر پیروں کو مار دیتا، اور نسلوں لڑائیاں چلتی تھی۔ دل اتنی خراب دل کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی کی صحبت کاملہ کے اندر آئے تو کیا ہوا؟ ان کا دل ایسا بنا، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ وہ اللہ کے نبی کی جو ہے نظر کامل تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کامل تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نے جو دین لے کر آئے تو اللہ کے نبی کے یہاں سے علم اور کیفیات یہ دو نکلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ جو اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے وہ دو دیے ہیں، پھر دو جا کر وہ چیزوں کے اندر چار چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے اس جاہل امت کو علم عطا کیا، اور اس امت کو اللہ کے نبی نے جہاں علم نبوی سے سرفراز فرمایا وہاں اس امت کو کیفیات نبویہ سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اور کیا ہوا؟ یہ علم آگے جا کر مدارس میں علماء کے یہاں محفوظ ہو گیا، پھر وہ کیفیات وہاں سے نکل کر جو مشائخین کے یا خانقاہوں کے اندر مشائخین کے یہاں محفوظ ہو گیا۔ میرے دوستوں تو ہوا کیا؟ اس علم کے ذریعے سے پھر کچھ شاخیں اٹھی جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور امام صاحب نے جو شروع جس کے بیان سے پہلے تھوڑا اشارہ بھی کیا، اللہ کے نبی کو اس امت میں مبعوث کیوں کیا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے مقاصد یہ ہے اس امت کو علم دیا جائے، اس امت کے جو نفسوں کا تزکیہ کروایا جائے، اور اس امت کو نیکی اور برائی سکھائی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ اچھائیوں کا حکم برائیوں سے بچایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے اوپر اگر کوئی ظالم لوگ اس اللہ کے کلمے کو ختم کرنے کے لیے چڑھائی کرنے پر آتے ہیں تو ان سے کھل کر جہاد کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں، اور پانچویں چیز امت کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت عطا فرمائی ہے کہ ظلم زیادتی ہو جائے، سہ نہ سکو، اپنے ایمان کو بچا نہ سکو، مقابلہ کرتے کرتے تم تھک چکے ہو ہر اعتبار سے، وہ تمہیں ہجرت کا حکم ہے، تمہیں اپنے کو چھوڑ کر ہجرت کرو جب تمہارا ایمان ثابت رہ سکے۔